لما درست علوم دنيا لم أجد من لذة فيها وحق مستبين. أقبلت في قسم الشريعة أرتوي علما ونفعا دائما دنيا ودين. ما بين فقه أو أصول واعتقاد أو حديث الصادق الهادي الأمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، علم الحلال والحرام سے متعلق آج 5واں اور آخری محاضرہ ہے۔ اس سے پہلے 4 محاضرات میں ہم نے علم الحلال والحرام سے متعلق بہت سی اہم باتیں پڑھ لی ہیں، اور آج ان پہلے 4 محاضرات کا اجرا ہے۔ اس میں جو ہم نے اصول پڑھے ہیں ان پر آج کل جو نئی چیزیں ہیں ان کی تطبیق دیکھیں گے۔ پہلے محاضرے میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی، دوسرے محاضرے میں ہم نے حلال و حرام سے متعلق 3 قرآنی اصول اور جو چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں ان کے متعلق شرعی ہدایات، شبہ کب معتبر ہے، شبہ سے کب بچنا واجب ہے، کب مستحب ہے، اور حرمت کے اسباب، یہ 7 اسباب، ان میں سے ہر ایک کی وضاحت پڑھی تھی، خاص طور پر استخباث کے بارے میں۔ تیسرے محاضرے میں ہم نے حیوانات کے بارے میں پڑھا تھا، کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، ان کا معیار کیا ہے۔ ذبح کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، مشینی ذبیحہ، اسٹننگ جانور کو ذبح سے پہلے بے ہوش کرنے کے بارے میں۔ اور چوتھے محاضرے میں ہم نے نباتات سے جو الکحل حاصل کیا جاتا ہے، الکحل کے متعلق احکام، معدنیات، علاج معالجے سے متعلق احکام، فوڈ ایڈیٹیوز کا تعارف اور ای نمبرز کا تعارف اور تاریخی پس منظر دیکھا تھا۔ آج کے محاضرے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ غذائی مصنوعات کی تیاری کے دوران جو مختلف مراحل آتے ہیں ان سے متعلق شرعی رہنمائی کیا ہے۔ خاص طور پر اس علم الحلال والحرام سے متعلق آج کے دور میں جو شاید سب سے اہم پیچیدہ اور دقیق بحث ہے وہ تبدیل ماہیت ہے، انقلاب ماہیت۔ اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے، انقلاب ماہیت کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کب معتبر ہوتا ہے، اور چند اہم اجزاء ترکیبی جو آج کل کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ان کے کچھ احکام دیکھیں گے کہ شریعت کے کس اصول کے مطابق یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ جیلیٹن، کارمائن، سویا لیسیتھین، سائٹرک ایسڈ، کاسٹک سوڈا، نکل کیٹلسٹ، رینٹ، شیلاگ، جی ایم فوڈ وغیرہ۔ تو غذائی مصنوعات کی تیاری میں بعض اوقات تو ایک چیز کو اس کی اصلی شکل میں ہی شامل کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک چیز جو جیسے حاصل ہوئی تھی اس میں تبدیلی کر کے پھر اسے شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ انقلابی ماہیت کی بحث بہت اہم ہے، تبدیل ماہیت، انقلاب ماہیت۔ فوڈ انڈسٹری میں اہل علم حضرات کے لیے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس مسئلے میں اصل چیز تو شراب کا سرکہ بن جانا ہے۔ ایک حرام چیز جب سرکہ بن جائے تو امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ حلال ہو جاتی ہے۔ ہماری کتب فقہ میں تبدیل ماہیت کے بہت سے نظائر ہیں، خنزیر کا نمک بن جانا، گوبر کا راکھ بن جانا، اور سائنس کے اعتبار سے تبدیلی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہوتی ہے کیمیکل چینج، کیمیائی تبدیلی، جس میں کیمیائی فارمولے سے نئی ترتیب واقع ہوتی ہے اور چیز کے اوصاف تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے خالص شراب سرکہ بن گئی، خنزیر نمک بن گیا۔ اور ایک ہوتی ہے فزیکل چینج، ایک ہے کیمیائی تبدیلی، کیمیکل چینج، اور ایک ہے طبعی تبدیلی، فزیکل چینج، جیسے برف پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پانی بھاپ بن جاتا ہے۔ آگے جیلیٹن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ لیکن ہر کیمیائی تبدیلی سے تبدیل ماہیت نہیں ہوتا، بعض اوقات کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے اور اس سے تبدیل ماہیت ہو جاتا ہے، حلال چیز حرام، حرام چیز حلال بن جائے گی۔
اور بعض اوقات کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہوتی کہ شریعت میں اس پر انقلاب ماہیت کا اطلاع کیا جائے، اس پر تبدیل ماہیت کا اطلاع کیا جائے اور اس حرام چیز کو حلال کہہ دیا جائے۔ تو اس بارے میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شریعت میں استحالہ، تبدیل ماہیت، اس کا مدار کس چیز پر ہے؟ اسے استحالہ بھی کہتے ہیں، استحالہ۔ شریعت میں استحالہ کا مدار کس چیز پر ہے؟ یعنی کسی بھی چیز میں کس حد تک اور کس درجے پر تبدیلی پر جا کر کہیں گے کہ اس چیز کی ماہیت تبدیل ہو گئی؟ کیا اس کا مدار عرف میں اس کے نام کے تبدیل ہو جانے پر ہے کہ پہلے اسے شراب کہتے تھے، اب اس کا نام شراب نہیں، اس کا نام سرکہ بن گیا، صرف نام کا تبدیل ہو جانا کافی ہے؟ یا اس کے اثرات اور جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کے خواص ہیں، وہ تبدیل ہوں گے تب استحالے کا اطلاق کریں گے؟ یا جب کیمیائی تبدیلی ہو جائے تو تب اطلاق کریں گے؟ یا پھر اثرات اور کیمیائی تبدیلی دونوں کے مجموعے پر اطلاق کریں گے؟ یا جب حرام اجزاء ختم ہو جائیں گے پھر اطلاق کریں گے؟ یوں مختلف درجات ہیں، تو کس صورت میں اس کا ہم اطلاق کریں گے؟ پھر کیمیائی جیسے شراب جب سرکہ بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ماہیت تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے یہ حرام چیز اب حلال بن گئی۔ لیکن جب اس کی کیمیائی ٹیسٹ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکہ بننے کے باوجود اس میں 2% شراب باقی ہے، مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، پھر بھی اس کو تبدیل ماہیت کی بنا پر حلال کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حرام چیز میں کیمیائی طور پر تبدیلی آئے اور اس کے اندر حرام جز قلیل مقدار میں باقی رہے تو اس کے باوجود اسے حلال کہنا چاہیے۔ پھر اس صورت کے اندر خریدار کی ذمہ داری کس حد تک ہوتی ہے؟ جیسے حرام جانور کی چربی سے جو صابن تیار کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح ہم آگے جیلیٹن کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کس طرح سے حاصل کی گئی ہے، اس میں کیا کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری مباحث انقلاب ماہیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ انقلاب ماہیت کا مفہوم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی حقیقت اور ماہیت چھوڑ کر دوسری حقیقت و ماہیت اختیار کر لے۔ کوئی چیز اپنی حقیقت و ماہیت چھوڑ کر دوسری حقیقت و ماہیت اختیار کر لے۔ جیسے نمک کی کان میں انسان چلا گیا، کتا چلا گیا، خنزیر گدھا چلا گیا اور اس میں گر کر نمک بن گیا، اس کی ماہیت ہی بدل گئی۔ یا خون مشک بن جائے، شراب سرکہ بن جائے، نطفہ یہ گوشت کا لوتھڑا بن جائے، یا گوبر جل کر راکھ بن جائے، تو چیز کی حقیقت اور ماہیت ہی بدل گئی، اس نے ایک دوسری حقیقت و ماہیت اختیار کر لی۔ اب اس تبدیل ماہیت کا معیار کیا ہے؟ اس بارے میں حضرات مالکیہ اور فقہ احناف میں سے حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کسی ناپاک چیز کے پاک ہونے کا جو ایک طریقہ ہے استحالہ تبدیل ماہیت، جسے انقلاب عین بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر ناپاک چیز کی ماہیت اور حقیقت تبدیل ہو جائے تو وہ ناپاک چیز شرعاً پاک سمجھی جائے گی۔ اگر تو یہ عین کا بدلنا شراب میں ہے تو اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں کہ جب شراب کا عین بدل گیا تو وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر شراب کے علاوہ کسی اور چیز میں عین بدل گیا تو اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے جو امام محمد رحمہ اللہ کا ہے کہ جیسے خنزیر اور مردار نمک میں بدل جائیں، نمک بن جائے، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو کھایا جا سکتا ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پاک نہیں ہوا۔ اسی طرح گوبر کھاد وغیرہ جل جائے اور جل کر راکھ بن جائے تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تبدیل ماہیت کی بنا پر اسے پاک کہیں گے، جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدستور ناپاک ہے۔ تو اگر شراب میں تبدیلی آئی ہے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر شراب سرکہ بن گئی تو اس میں احناف کے تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ تبدیل ماہیت معتبر ہے اور اب یہ چیز حرام نہیں رہی، حلال ہو گئی ہے۔ لیکن اگر شراب کے علاوہ کسی اور چیز میں عین تبدیل ہو جائے تو امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چیز حلال ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔
لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ چیز بدستور ناپاک رہے گی۔ اور کس کے قول پر فتویٰ ہے؟ آپ بتائیں کس کے قول پر فتویٰ ہے؟ امام محمد۔ امام محمد رحم اللہ کے قول پر اکثر مشائخ نے فتویٰ دیا ہے، ان کے قول کو ترجیح دی ہے۔ البتہ اس میں کس حد تک تبدیلی کو استحالہ کہیں گے؟ تو فقہ کرام رحمہ اللہ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب ماہیت کا مدار ہے خصوصیات اور اوصاف کے بدل جانے پر، اس کی خصوصیات اور اس کے اوصاف تبدیل ہو جائیں۔ اگر کسی چیز کے اوصاف اور خصوصیات کا علم عام لوگوں کو ہو سکتا ہے اور وہاں پر عرف عام میں جب وہ اسے دوسری چیز سمجھا جاتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ انقلاب ماہیت ہو گیا۔ اگر وہ ایسی چیز ہے جس کے اوصاف و خصوصیات کا علم عام لوگوں کو ہو سکتا ہے تو پھر عام لوگوں کے ہاں اسے دوسری چیز سمجھا جا رہا ہے، تب کہیں گے انقلاب ماہیت ہو گیا۔ لیکن اگر ابھی تک عام لوگ اسے پہلی چیز ہی سمجھ رہے ہیں پھر انقلاب ماہیت نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے جس کے اوصاف کا علم صرف ماہرین کو ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اس چیز کے متعلقہ ماہرین کا قول معتبر ہوگا، خواہ وہ ماہرین مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ اگر وہ کہیں کہ اس چیز کی خصوصیات بدل گئی ہیں، اس کے اوصاف تبدیل ہو گئے ہیں، پھر ہم کہیں گے شرعی طور پر انقلاب ماہیت ہو گیا۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ جزیات ایسی ہیں جن پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محض نام یا بعض صفات کی تبدیلی کو انقلاب عینی کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے کوئی ناپاک چیز پاک نہیں ہوگی، صرف نام بدل گیا یا بعض صفات بدل گئی، بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی حقیقت چھوڑ کر کسی دوسری پاک چیز کی حقیقت اس طرح اختیار کر لے کہ اس میں پہلی چیز کے جو آثار تھے وہ بالکل زائل ہو جائیں۔ جیسے شراب جب سرکہ بن جاتی ہے تو شراب کے جو آثار جو شراب کے ساتھ مختص تھے وہ اثرات بالکل زائل ہو جاتے ہیں، اگرچہ بعض غیر مختص اثرات باقی رہتے ہیں لیکن جو شراب کے ساتھ مختص آثار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے شراب سے سرکہ بننے کی صورت میں اگرچہ رقت تو بدستور باقی ہے، جیسے پہلے رقت تھی اب ویسی رقت ہے، لیکن اس کے باوجود اسے پاک کہا جاتا ہے کیونکہ آثار مختصہ کا ختم ہونا کافی ہے۔ وہ اثرات جو اس چیز کے ساتھ مختص نہیں تھے، آثار غیر مختصہ، ان کا باقی رہنا معنی نہیں ہے۔ تو یہ بات کا خلاصہ ہے کہ کوئی چیز اپنی حقیقت چھوڑ کر کسی دوسری پاک چیز کی حقیقت اس طور پر اختیار کر لے کہ اس میں پہلی چیز کے جو اثرات مختصہ ہیں وہ بالکل زائل ہو جائیں، اگرچہ غیر مختص اثرات باقی رہیں۔ دوبارہ دہراتا ہوں، انقلاب ماہیت سے مراد صرف نام یا بعض صفات کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی حقیقت چھوڑ کر کسی دوسری پاک چیز کی حقیقت اس طور پر اختیار کر لے کہ اس میں پہلی چیز کے اثرات مختصہ بالکل زائل ہو جائیں، اگرچہ بعض غیر مختص اثرات باقی رہیں۔ اس بارے میں حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی کفایت المفتی میں وضاحت ہے، احسن الفتاوی میں اس بارے میں وضاحت موجود ہے، فقی مقالات حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی، اس میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ تطہیر کے کسی چیز کو پاک کرنے کے طریقے، شریعت نے کسی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے کئی طریقے ذکر کیے ہیں۔ بعض کتابوں میں 5 طریقے ہیں، بعض میں 7 طریقے ہیں، بعض میں 10 طریقے بھی ہیں، لیکن فقہ احناف کے مفتبی قول کے مطابق استحالے سے بھی نجس چیز پاک ہو جاتی ہے اور اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اور یہی قول مفتبی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ احناف کے مفتبی قول کے مطابق استحالہ سے، تبدیل ماہیت سے نجس چیز پاک ہو جاتی ہے اور اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب 5 اسباب ہیں، اگر یہ پائے جائیں تو تبدیل ماہیت یقینی ہے۔ 5 اسباب ہیں، اگر یہ پائے جائیں تو تبدیل ماہیت یقینی ہے۔ نمبر 1 احراق، جلنا یا آگ میں جلانا۔
جیسے ناپاک ایک کچی اینٹ ہے جو ناپاک ہے، جب اسے آگ میں جلایا تو وہ پاک ہو گئی، یہ ایک صورت ہے، جلنے سے تبدیل ماہیت ہوتا ہے۔ نمبر 2، دھوپ لگنا، جیسے ناپاک کھال ہے، دھوپ لگنے سے وہ پاک ہوگی، یا انگور کا شیرہ شراب بن گیا، شراب سرکہ بن گئی۔ نمبر 3، کوئی چیز ڈال کر اس میں تبدیلی آئی ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ دھوپ لگی، صرف اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں، ناپاک کھال دھوپ لگنے سے پاک ہوگی۔ انگور کا شیرہ خود بخود وہ شراب بن گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز ڈال کر اس میں تبدیلی آئے، اس نے شراب میں نمک ڈالا یا کوئی اور چیز ڈالی جس سے وہ سرکہ بن گئی، وہ کیمیائی تبدیلی ہے۔ چوتھی صورت ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں طول مکث، مکث کا معنی ٹھہرنا، ایک حالت میں کافی دیر تک رہنے کے بعد بدل جانا، جیسے ہرن کا خون وہ مشک بن جاتا ہے، ویسے خون تو ناپاک تھا لیکن اب مشک بننے کے بعد وہ پاک ہے۔ پانچویں صورت ہے، پانچواں طریقہ ہے دفن ہونا، نجاست کے دفن ہونے کے بعد وہ مٹی بن گئی، اب یہ کیمیائی تبدیلی ہو گئی، اب وہ مٹی پاک ہے۔ تو یہ 5 اسباب ہیں، 5 شرعی طریقے ہیں تبدیل ماہیت کے، ان میں سے کوئی سبب پایا جائے تو تبدیل ماہیت یقینی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے لکھے ہیں تو وہ ذرا بتا دیں۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 احراق، جلنا یا جلانا۔ نمبر 2 دھوپ لگنا، یعنی اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں گئی، اس کے بغیر صرف دھوپ لگنے سے یا خود بخود رکھے رہنے سے وہ پاک ہوگی۔ تیسری صورت ہے کوئی چیز ڈال کر تبدیلی، کوئی چیز ڈال کر اس میں تبدیلی آئے، اس میں کوئی چیز شامل کی گئی، جیسے شراب میں نمک یا کوئی چیز ڈالی گئی۔ چوتھی صورت ہے کہ دھوپ میں بھی نہیں رکھا، کوئی چیز بھی نہیں ڈالی، آگ میں بھی نہیں جلایا، رکھے رکھے ایک مدت تک رکھی رہی اور خود ہی اس میں تبدیلی آ گئی، جیسے ہرن کا خون مشک بن گیا۔ اور پانچواں طریقہ ہے دفن ہونا، نجاست کو زمین میں دفن کیا، اب وہ مٹی بن گئی، نجاست رہی نہیں، اس کا عین بدل گیا۔ یہ تبدیل ماہیت کے 5 شرعی طریقے ہیں۔ اچھا، اور یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی موقع پر تبدیل ماہیت ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ تبدیل ماہیت سے اب وہ ہر حال میں وہ حرام چیز حلال ہوگی، بلکہ حرمت کے جو اسباب ہم نے پڑھے ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ تبدیل ماہیت ہو گیا ہو لیکن ابھی بھی اس میں مسرت ہو، یا عشق یا اسکار ہو، یا خباثت ہو، یا احترام انسانیت کی وجہ سے وہ حرام ہو، تو وہ جو حرمت کے اسباب ہیں اس کا یقین کرنا ضروری ہے کہ ان اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ اگلا نقطہ ہے تبدیل ماہیت سے متعلق چند اہم نکات۔ تبدیل ماہیت یعنی کسی چیز کا اپنی حقیقت و ماہیت چھوڑ کر دوسری حقیقت و ماہیت میں بدل جانا، یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ یعنی کہ گویا کہ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ کوئی بھی حرام اور ناپاک چیز، حرام یعنی جس کو کھانا جائز نہیں تھا، اور ناپاک چیز جو نجس چیز تھی، جو پانی میں گر جاتی تو سارے پانی کو ناپاک کر دیتی، تبدیل ماہیت کے بعد حلال اور پاک ہو جاتی ہے۔ احناف رحمہ اللہ کے نزدیک یہی قول مفتہ بھی ہے۔ محیط برہانی اور ذخیرۃ الفتاوی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے مثلا گدھا اگر نمک کی کان میں چلا گیا اور وہ نمک بن گیا تو اب اس کا کھانا بھی حلال ہے، اور اگر یہ پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ تبدیل ماہیت کے باب میں اصل الاصول شراب کا سرکہ بن جانا ہے۔ سارے مسائل اسی سے نکلے ہیں، شراب کا سرکہ بن جانا، خواہ خود بخود شراب سرکہ بن جائے یا اس میں کیمیکلز وغیرہ ملا کر کسی عمل کے نتیجے میں وہ سرکہ بنے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ کے بقول جہاں بھی تغیر و تبدیل ماہیت ہو جائے اور اس میں ابتلاء عام بھی ہو تو وہ تمام صورتیں امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، ان کے قول کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا کہ جہاں تغیر و تبدیل ماہیت ہو رہی ہے اور ابتلاء عام ہے تو اب اس چیز کو حلال اور پاک کہا جائے گا۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ سمیت سارے فقہاء کرام نے صابن میں اگر ناپاک تیل ملایا، اس کے علاوہ اور بھی دوسری مثالوں میں
علت و طہارت کے ثبوت کے لیے ابتلاء عام کی قید نہیں لگائی بلکہ مطلقاً بیان فرمایا. لہذا یہی فقہا کی عبارات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی جگہ تبدیل ماہیت یقینی طور پر ہو گئی ہے تو خواہ وہاں ابتلاء عام ہو یا نہ ہو وہاں علت و طہارت کا حکم دیا جائے گا. اور اگر کسی جگہ تبدیل ماہیت میں شک ہے پھر خواہ وہاں ابتلاء عام بھی ہو تب بھی علت و طہارت کا نہیں معذرت تھوڑی مجھ سے غلطی ہوگی. اگر کسی جگہ تبدیل ماہیت یقینی ہے پھر تو وہاں ابتلاء عام نہیں دیکھا جائے گا. ابتلاء عام ہو یا نہ ہو ہر حال میں علت و طہارت کا حکم دیا جائے گا. اور اگر کسی جگہ تبدیل ماہیت میں شک ہے تو اب وہاں ابتلاء عام دیکھا جائے گا. اگر ابتلاء عام ہے تو علت و طہارت کا حکم دیا جائے گا ورنہ نجاست اور حرمت کا حکم دیا جائے گا. اپنی بات دوبارہ عرض کر دوں کہ فقہ کرام رحمہ اللہ نے جو یاد ذکر فرمائی ہے ان میں غور کرنے سے معذرت میری بات صحیح آ رہی ہے؟ جی جی. فقہ کرام رحمہ اللہ نے جو جزیات ذکر فرمائی ہے ان میں غور کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تبدیل ماہیت یقینی ہے تو وہاں ابتلاء عام کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ جی آپ بتائیں. نہیں دیکھیں گے. وہاں ابتلاء عام کو نہیں دیکھیں گے. اگر تبدیل ماہیت یقینی ہے تو ہر حال میں علت و طہارت کا حکم لگائیں گے. لیکن اگر تبدیل ماہیت میں شک ہے بعض قرائن سے یوں لگتا ہے کہ تبدیل ماہیت ہوگی اور بعض قرائن سے یوں لگتا ہے کہ یہاں تبدیلی ماہیت نہیں ہوئی تو اب کیسے فیصلہ کریں گے؟ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر ابتلاء عام دیکھیں گے. اب ابتلاء عام دیکھیں گے. شاباش جزاک اللہ. اب ابتلاء عام دیکھیں گے. اگر ابتلاء عام ہے تو علت و طہارت کا حکم لگائیں گے. اگر ابتلاء عام نہیں ہے تو پھر بدستور حرمت اور نجاست کا حکم باقی رہے گا. اگلی بات یہ ہے کہ تبدیل ماہیت کے بعد علت و طہارت کے حکم میں نجس چیز اور متنجس چیز کی جس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. نجس چیز اس کو کہتے ہیں جو چیز اپنے آپ نجس ہو جیسے پیشاب اپنے آپ نجس ہے. متنجس چیز اسے کہتے ہیں کہ جو خود تو پاک تھی لیکن اس میں ناپاک چیز پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوگی. جیسے مائی قلیل ہے تھوڑا سا پانی ہے کسی برتن کے اندر اور اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا. اب یہ پانی نجس نہیں ہے یہ متنجس ہے یعنی اس وقت یہ ایک ناپاک چیز کو شامل ہے اس میں ایک ناپاک چیز پڑ گئی ہے. تو نجس چیز میں تبدیل ماہیت ہو یا متنجس چیز میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب دونوں ہی پاک ہو جائیں گے. ایک بات یہ ہے کہ حقیقت و ماہیت کی تبدیلی کے بعد حرام اور ناپاک چیز اس وقت حلال اور پاک ہوگی جب وہ تبدیل ہو کسی حلال اور پاک چیز میں. حقیقت و ماہیت کی تبدیلی کے بعد حرام و ناپاک چیز اس وقت حلال اور پاک ہوگی جب وہ کسی حلال اور پاک چیز میں تبدیل ہو. اگر وہ کسی حرام چیز میں تبدیل ہوئی ہے تو بدستور حرام ہی رہے گی یعنی یہ تبدیل ماہیت کی وجہ سے اس کا حرمت کا حکم ختم نہیں ہوگا. اور ہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں. ہر طاہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں. جیسے شیر ہے اب کسی نے شیر کی کھال اتاری اور اس کی دباغت دے دی تو دباغت کے بعد یہ کھال پاک ہو جاتی ہے. یعنی اگر دباغت سے پہلے یہ کھال مائی قلیل میں گر جاتی تو سارا پانی ناپاک ہو جاتا کیونکہ یہ ناپاک تھی. لیکن دباغت کے بعد اگر یہ کھال مائی قلیل میں گر جائے تو یہ چونکہ پاک ہے اس لیے پانی بدستور پاک رہے گا. تو اب یہ چیز پاک ہو گئی ہے لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے. ہر پاک چیز کا کھانا حلال نہیں ہوتا. شیر کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو گئی ہے. اسی طرح اور بھی جو حرام جانور ہے خنزیر کے علاوہ بس خنزیر میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کی کھال کو دباغت دی جائے تب بھی پاک نہیں ہوتی وہ نجس لیائی نہیں ہے. اسی طرح راکھ اور مٹی پاک ہیں. اگر پانی میں مٹی گر گئی پانی میں راکھ گر گئی
تو یہ پاک ہے، لیکن ان کا کھانا مکروہ ہے۔ تو ہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر حلال چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہر حلال چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ چیز اسی وقت حلال بنتی ہے جب اس میں حرمت کے اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہ پایا جائے اور مفتر بھی نہ ہو۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ ہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر حلال چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گوشت کے علاوہ باقی اشیاء میں اصل اباحت ہے، تو جب تک اس کے خلاف کا یقین یا ظن غالب نہ ہو تو یہ حکم بدستور برقرار رہے گا۔ یعنی باقی اشیاء میں اصل اباحت ہے، جب تک اس میں حرمت کا یقین یا ظن غالب نہ ہو تو اباحت کا حکم برقرار رہے گا۔ اور گوشت میں اصل حرمت ہے، تو جب تک اس میں اباحت کا یقین یا ظن غالب نہ ہو تو بدستور حرمت کا حکم جاری رہے گا۔ تو اس میں ایک چیز ہے، حرام جانور کی چربی سے جو صابن بنایا جاتا ہے، حرام جانور کی چربی سے صابن بنایا جاتا ہے۔ صابن میں چربی استعمال کی جاتی ہے، لیکن تقریباً 85% چربی کی ماہیت تبدیل ہو کر صابن میں شامل ہو جاتی ہے۔ 85% چربی کی ماہیت تبدیل ہو کر صابن میں شامل ہو جاتی ہے، 15% تک اس میں چربی باقی رہتی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے فقہاء کرام نے جو جس دور میں بات فرمائی تھی، تو اس صورت میں ٹھنڈا کرنے اور جمانے کا عمل ہوتا تھا، کولڈ پروسیس، جس میں ایسا ہوتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے وہ فل بوائلڈ کیا جاتا ہے، مکمل طور پر ابالنے کا عمل ہوتا ہے، جس میں صرف 1% یا اس سے بھی کم چربی رہ جاتی ہے۔ تو ہمارے فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں جس زمانے میں یہ بات لکھی تھی کہ حرام جانور کی چربی اگر صابن میں شامل کی گئی ہے تو انقلاب ماہیت ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے، تو اس زمانے میں کون سا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا؟ ٹھنڈا کرتے تھے اور جماتے تھے، اور اس میں 15% تک چربی باقی رہتی تھی، پھر بھی انہوں نے انقلاب ماہیت کا قول اختیار کیا تھا۔ تو آج کل تو مکمل طور پر ابالنے کا عمل ہوتا ہے، جس میں صرف 1% یا 1% سے بھی کم چربی رہ جاتی ہے، اس لیے آج کل تو بطریق اولا انقلاب ماہیت کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح ایک چیز ہے چائنیز نمک۔ چائنیز نمک، چائنیز نمک میں بعض اوقات خنزیر کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، تو خنزیر کے اجزاء کو اس کی طبی حالت میں رکھتے ہوئے چائنیز سالڈ میں یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں ڈالا گیا ہے، تو اس صورت میں یہ اشیاء جن میں ناپاک ذرات ملائے گئے ہیں یہ ناپاک ہیں اور ان کا کھانا پینا حرام ہے، اس صورت میں جب ماہیت تبدیل نہ ہوئی ہو۔ لیکن اگر تبدیل ماہیت کے بعد خنزیر کے اجزاء کو شامل کیا گیا ہے تو اس صورت میں ان کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ چائنیز نمک کے بارے میں یہ کچھ تفصیل تھی۔ اور اب کچھ اہم اجزاء ترکیبی کا شرعی حکم ہے، جن میں سے ایک جیلیٹن ہے۔ اس کے بارے میں کافی طویل بحث ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ جیلیٹن یہ ایک پروٹین سے بنا ہوا ایک شفاف مادہ ہے جو زرعی پیداوار سے حاصل ہوتا ہے، نباتات سے حاصل ہوتا ہے اور حیوانات سے بھی حاصل ہوتا ہے، پھر کبھی تو حلال جانور سے حاصل ہوتا ہے، کبھی حرام جانور سے۔ پھر حلال جانور میں کبھی وہ حلال جانور مذبوح ہوتا ہے، کبھی غیر مذبوح ہوتا ہے، اور خنزیر سے بھی یہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ جیلیٹن نباتات سے حاصل کیا گیا ہے، یعنی نباتات چونکہ اگر مضر نہ ہوں تو وہ پاک ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، اگر نباتات سے یا ایسا حلال جانور جو مذبوح ہے، جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، اس جانور کی کھال یا ہڈی سے بنایا گیا ہے، یہ کھال یا ہڈی سے حاصل ہوتا ہے، تو اگر یہ نباتات سے حاصل کیا گیا ہے یا حلال مذبوح جانور کی کھال یا ہڈی سے حاصل کیا گیا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس سے جو مصنوعات بنائی گئی ہیں ان کو خریدنا جائز ہے، ان کا داخلی خارجی استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ جانور تو حلال تھا لیکن اسے غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا، یا مردار جانور تھا جو خود بخود مر گیا، اسے ذبح نہیں کیا گیا تھا، اس کی کھال یا ہڈی سے جیلیٹن بنے ہیں، تو ان کا خارجی استعمال تو جائز ہے۔ خارجی استعمال بشرطے کہ کھال کو دباغت یا دیگر کیمیائی طریقے کے ذریعے نجس رطوبات سے پاک کر دیا گیا۔
ابھی میں نے ایک تو بتایا نباتات کا حکم، دوسرا بتایا حلال مذبوح کا حکم، تیسرے نمبر پر بتایا حلال غیر مذبوح کا حکم اور حرام جانوروں کا حکم، وہ مردار جانور جن کو ذبح کیے بغیر ان کی کھال یا ہڈی سے جیلیٹن حاصل کی گئی ہے۔ آخری صورت ہے وہ جیلیٹن جو خنزیر کی کھال یا ہڈی سے بنائی گئی ہے، تو چونکہ خنزیر کے تمام اجزاء، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کے بال، اس کی کھال، اس کے تمام اجزاء نجس العین ہیں، تبدیل ماہیت کے بغیر اس کے کسی بھی جز سے کسی بھی شکل میں انتفاع جائز نہیں، اس کے تمام اجزاء نجس العین ہیں، تبدیل ماہیت کے بغیر اس کے کسی بھی جز سے کسی بھی شکل میں انتفاع جائز نہیں۔ البتہ اگر خنزیر کا کوئی جز یا اس سے جو جیلیٹن بنایا گیا ہے وہ دواؤں میں استعمال کیا گیا اور تبدیل ماہیت نہیں ہوئی، تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ تداوی بالمحرم کی اجازت ہے۔ یعنی یہ کیسی صورت ہے؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر ایسی صورت ہے جس میں تداوی بالمحرم کی اجازت ہوتی ہے، کہ کیسی بیماری ہے جس میں کوئی اور جائز حلال طریقہ علاج نہیں ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر متبادل نہ ہونے کی وجہ سے ایسی دواؤں کا استعمال جائز ہوگا۔ تو جو خنزیر کی کھال یا ہڈی سے جیلیٹن بنائی گئی ہے، اس میں مختلف مراحل سے اس کو گزارا جاتا ہے، تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ تبدیل ماہیت متیقن ہے یا متیقن نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ تو وہی کر سکتے ہیں جنہیں فقہی بصیرت حاصل ہو، تبدیل ماہیت کی باریکیوں سے مکمل واقف ہوں اور انہوں نے اس عمل کا خود بار بار معائنہ کیا ہو، اور جیلیٹن کے مراحل، جیلیٹن بننے سے پہلے اس کے خواص کیا تھے اور اس بننے کے بعد اس کے خواص اور اوصاف کا معائنہ کیا ہو۔ یعنی خنزیر کی نجاست چونکہ قطعی ہے، لہٰذا جب تک یقینی اور قطعی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں تبدیل ماہیت آ گئی، اس وقت تک خنزیر، اس کے کسی جزو یا اس سے بنائی گئی مصنوعات کے بارے میں علت و طہارت کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ حرمت و نجاست کا سابقہ حکم برقرار رہے گا۔ جو حلال جانور ہیں ان کی کھال اور ہڈی سے بنا ہوا جیلیٹن حلال ہے، البتہ حرام جانوروں کی کھال اور ہڈی سے بنے ہوئے جیلیٹن کے بارے میں میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جو حلال جانور ہیں یا نباتات، حلال جانور کی کھال اور ہڈی سے جو جیلیٹن بنا ہے یا نباتات سے بنا ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام جانوروں کی کھال اور ہڈی سے بنا ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کی ماہیت اور حقیقت بدل چکی تو استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ تبدیل ماہیت سے حرام جانور کے اجزاء پاک اور حلال ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ جو جیلیٹن بنانے کا عمل ہے اس میں انقلاب ماہیت ہو جاتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی یہ تحقیق ہے، ان حضرات کا فتویٰ اسی کے مطابق ہے۔ اور دوسری اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں استحالہ نہیں ہوتا، اس کا جو عمل ہے اس میں تبدیل ماہیت نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی یہی رائے ہے۔ البتہ اس کے بارے میں وہ اتنی بات فرماتے ہیں کہ جیلیٹن کا جو عمل ہوتا ہے اس میں دباغت ہو جاتی ہے، یعنی تبدیل ماہیت تو نہیں ہوتا لیکن دباغت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دباغت کی حقیقت یہ ہے کہ کھال میں جو خون کے اثرات تھے، جو نجس رطوبتیں تھیں، وہ رطوبتیں زائل ہو جائیں، اس وجہ سے اس کھال سے جو جیلیٹن بنی ہے اس میں گنجائش کا پہلو آ جاتا ہے۔ جو ہڈی سے بنی ہے اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے، لیکن جو کھال سے جیلیٹن بنی ہے اس میں گنجائش کا پہلو آ جاتا ہے کہ اس میں تبدیل ماہیت ہوا یا نہیں ہوا۔ اس میں تو علماء اثر کا اختلاف ہے، لیکن حضرت دامت برکاتہ کی رائے یہ ہے کہ اس میں دباغت ہو جاتی ہے، کیونکہ کھال کو پہلے سادہ پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر چونا، پانی اور مختلف تیزابوں سے دھویا جاتا ہے، اس کے اجزاء صاف ہو جاتے ہیں، اس عمل میں کافی وقت لگتا ہے، تو دباغت کے لیے اتنی بات کافی ہے، اور دباغت سے مردار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیلیٹن اگر کسی ایسے جانور کی کھال سے لیا گیا ہے جو غیر مسبوح جانور تھا تو بھی اس کے پاک ہونے میں شبہ نہیں ہے، لیکن خنزیر چونکہ نجس العین ہے اس کی کھال دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی اور اس کی ہڈی بھی پاک نہیں ہے، لہٰذا جو جیلیٹن خنزیر کی کھال یا ہڈی سے بنائی گئی ہے، جو جیلیٹن اگر وہ مردار کی کھال سے بنائی گئی ہے تو دباغت کی وجہ سے وہ پاک ہے،
اور اگر وہ جیلیٹن مردار کی ہڈی سے حاصل کی گئی ہے تو پھر وہ پاک نہیں، اور اگر جیلیٹن خنزیر سے حاصل کی گئی ہے، اس کی کھال سے یا اس کی ہڈی سے، تو چونکہ اس میں انقلاب ماہیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، تو جن حضرات کے نزدیک انقلاب ماہیت جیلیٹن کے عمل میں ہو جاتا ہے ان کے نزدیک یہ بھی حلال ہے، اور جن کے نزدیک نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک یہ بھی حرام۔ حضرت دامت برکاتہم کی ابھی تک رائے یہی ہے کہ حق کو اس میں تردد ہے، اس لیے اس بارے میں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں انقلاب ماہیت ہو گیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ ائمہ کا اختلاف بھی ہے اور ائمہ کے اختلاف کی وجہ سے ذرا تخفیف ہو جاتی ہے، اس لیے ان حضرات نے تبدیل ماہیت کا حکم لگایا ہے، خاص طور پر جب عموم بلوہ ہے اور خارجی استعمال کی چیز ہو تو اس صورت میں وہ پھر زیادہ رعایت دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری بات تھی جیلیٹن سے متعلق۔ آگے کوچنیل ایک کیڑا ہے، اس کیڑے سے ایک رنگ حاصل کیا جاتا ہے، اسے کارمائن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بھی پڑھنا ہے۔ اسے کہتے ہیں کارمائن یا کارمانک ایسڈ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو جسامت میں مکھی کے برابر ہوتا ہے، اور اس کا جو ای نمبر ہے وہ E120 ہے، 120 E120۔ اس سے ایک رنگ حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کھانے پینے کی اشیاء میں جو مختلف اقسام کے رنگ استعمال ہوتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میں جو مختلف اقسام کے رنگ استعمال ہوتے ہیں، اس کے حصول کے مختلف ذرائع ہیں، جن میں سے ایک اہم ذریعہ جانور بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے کیڑے ہیں جنہیں پکا کر ان سے رنگ نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی طور پر تو استعمال کھانے پینے کی اشیاء میں ہوتا ہے، بلکہ اب کھانے پینے کی تقریباً ہر چیز کے ضروری جز بن چکا ہے، لیکن اس سے کوئی نشہ نہیں ہوتا۔ تو اس رنگ کے بارے میں فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ پاک ہے، اور اس کا جو کوچنیل کیڑے سے حاصل کردہ رنگ ہے یہ فقہ حنفیہ کے نزدیک تو پاک ہے، اور اس کا کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ خارجی استعمال جائز ہے، یہ پاک ہے اور خارجی استعمال اس کا جائز ہے۔ لیکن کیا یہ حلال بھی ہے، یعنی اس کا کھانا بھی جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اہل علم علماء کی آراء مختلف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ حلال ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مختلف علماء کے اس میں اقوال ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل بھی اس میں دیے ہیں، لیکن بہرحال اس میں اکثر حضرات کا موقف یہی ہے کہ یہ رنگ حلال نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں یہ جو کوچنیل کیڑے سے حاصل کردہ رنگ ہے اس کا استعمال ناجائز ہے، اگر تبدیل مائیت نہیں ہوئی تو پھر ناجائز ہے، اگر تبدیل مائیت ہو گئی تو پھر جائز ہے، اور کھانے پینے کے علاوہ اس کا خارجی استعمال جائز ہے۔ اور یہ اس کیڑے سے جو رنگ ہے اس کی تیاری میں الکوہل بھی شامل کی جاتی ہے، اس کی تیاری میں بعض اوقات الکوہل بھی شامل کی جاتی ہے۔ اگر اس رنگ میں الکوہل کا استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس میں بھی ذرا تفصیل ہے کہ اگر وہ الکوہل اشربہ اربع میں سے کسی سے حاصل کیا گیا ہے تو پھر تو یہ رنگ حلال نہیں ہے، اور جن کھانے پینے کی چیزوں میں اس رنگ کا استعمال ہوا ہے ان کا کھانا بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر ان رنگوں کے حصول کے لیے جو الکوہل استعمال ہوا وہ اشربہ اربع سے حاصل نہیں کیا گیا بلکہ دوسری اشیاء سے حاصل کیا گیا، تو اس صورت میں چونکہ الکوہل کا استعمال صرف رنگ تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے، خود الکوہل کا پینا مقصود نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر ان چیزوں کا کھانا حلال ہے۔ اور اسی طرح دواؤں میں بھی یہ اس کیڑے سے حاصل کردہ رنگ استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس میں تبدیل ماہیت نہ ہو تو پھر اس کا جائز نہیں، کیونکہ دوا جو ہے وہ داخلی استعمال کے لیے ہوتی ہے، اسے کھایا یا پیا جاتا ہے، تو اگر یہ اس کیڑے سے حاصل کردہ رنگ استعمال کیا جا رہا ہے تو تبدیل ماہیت نہیں ہوئی تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں۔ لیکن اگر تداوی بالمحرم کی صورت بن جائے کہ مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر اس رنگ کے بغیر وہ دوائیں قابل علاج ہی نہیں ہوں گی،
قابل علاج بنانے کے لیے اس میں کوئی مباح چیز موجود نہیں ہے، پھر بقدر ضرورت تداوی بالمحرم جائز ہے، بقدر ضرورت، تو پھر اس صورت میں دواؤں میں ان کا استعمال جائز ہوگا، اور اگر اس رنگ کے بغیر وہ دوائیں قابل علاج بن سکتی ہیں پھر ان کا استعمال جائز نہیں۔ اور اس رنگ کو حاصل کرنے کے لیے کیڑوں کو زندہ ابالا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دوا بنانے کے لیے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا، تو صرف سرخ رنگ حاصل کرنے کے لیے زندہ کیڑوں کو ابالا جائے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواز نہیں، یہ اس کا تعارف اور کچھ شرعی حکم تھا، کئی اس میں صورتیں ہیں۔ ایک اور چیز ہے سویا لیسیتھین، یہ سویا بین سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک غذائی مصنوعات میں کثرت سے استعمال ہونے والا جزو ہے جسے سویا بین کے تیل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ شریعت میں چونکہ نباتات سے متعلق ہم نے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ چونکہ یہ نباتات سے حاصل ہوتا ہے، سویا بین سے حاصل ہوتا ہے، نباتات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جتنی بھی نباتات ہیں ان کے بارے میں دو اہم ضابطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلا ضابطہ یہ کہ 3 وجہ سے نباتات حرام ہوتی ہیں، جو عقل کو زائل کر دے، جس سے موت واقع ہو جائے، جس سے آدمی بیمار ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا ضابطہ یہ تھا کہ زہریلی چیز کا نقصان اگر کسی طرح ختم ہو جائے تو وہ حرام نہیں رہتی۔ تو چونکہ سویا لیسیتھین کے حصول میں کوئی نشہ آور ممنوع شے استعمال نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ تو جن اشیاء میں سویا لیسیتھین کا استعمال کیا گیا ہے، اگر ان میں کوئی اور حرام جز شامل نہیں اور یہ مضر صحت بھی نہیں، یہ اہم قید ہے، اس میں کوئی اور حرام جز شامل نہیں اور یہ مضر صحت بھی نہیں ہے، تو ان اشیاء کا کھانا جائز ہے۔ اور کھانے پینے کی جو اشیاء بیرون ملک سے منگوائی گئی ہیں اور ان میں سویا لیسیتھین شامل ہے، کوئی اور حرام جز شامل نہیں، مضر صحت بھی نہیں، تو ان کا کھانا پینا اور ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ سویا لیسیتھین کے علاوہ دیگر جتنے بھی اجزائے ترکیبی نباتات سے حاصل کیے جاتے ہیں، جن کے حصول میں کوئی حرام اور ناپاک شے استعمال نہیں ہوتی اور وہ اشیاء نشہ آور بھی نہیں ہے، مضر صحت بھی نہیں ہے، تو ان کا استعمال جائز ہے۔ یہ سویا لیسیتھین کے بارے میں شرعی حکم تھا۔ آگے ہے سائٹرک ایسڈ۔ کھانے پینے کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک نباتاتی مادہ ہے جو جس کا ذائقہ ذرا ترش ہوتا ہے، ترش ذائقے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لیموں سے حاصل ہوتا ہے، مالٹے سے حاصل ہوتا ہے اور دیگر پھلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور مولیسس کہتے ہیں جب شوگر مل میں چینی بنائی جاتی ہے تو اس عمل کے دوران آخر میں تہ میں جو ایک محلول بچ جاتا ہے جو ناقابل استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی اسے حاصل کیا جاتا ہے، اور آج کل اسے زیادہ تر مولیسس سے ہی حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں خرچہ کم ہوتا ہے۔ تو کھانے پینے کی اشیاء میں ترش ذائقہ پیدا کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، مشروبات میں، جوس میں، بچوں کے کھانے، انڈے ٹافیوں میں، اور کھانے کے تیل میں سے بو کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ ساری چیزیں پاک ہیں، یہ پھل سارے پاک ہیں، تو اس لیے سائٹرک ایسڈ جن چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں چونکہ شرعاً حلال اور پاک ہیں، اور جس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حرام جو شامل نہیں ہوتا، اس لیے یہ حلال، بشرطے کہ مضر صحت نہ ہونے کا یقین ہو، یہ یقین ہو کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اور جن چیزوں میں سائٹرک ایسڈ استعمال کیا جاتا ہے اگر وہ چیزیں فی نفسی ہی حلال اور پاک ہیں اور اس سائٹرک ایسڈ کے شامل کرنے سے ان چیزوں میں کوئی قباحت نہیں آئی، صحت انسانی کے لیے مضر نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ تو جو بھی کیمیکل نباتات سے حاصل کیے جاتے ہیں جن کی تیاری میں کوئی حرام جز شامل نہیں ہے اور جن میں کوئی نشہ آور کیفیت نہیں ہے تو وہ سب حلال ہوتے ہیں۔ آگے ہے کاسٹک سوڈا۔
کاسٹک سوڈا، یہ کاسٹک کہتے ہیں ایسی چیز جو چھو جانے سے بہت ساری اشیاء کو گلا دیتی ہے، بہت ساری اشیاء کو گلا دیتی ہے. صابن سازی میں، کاغذ بنانے میں، کپڑا بنانے میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مختلف کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں. یہ معدنیات سے حاصل ہوتا ہے. کھانے کے تیل، گھی میں مضر صحت اجزاء کی مقدار کو کم کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ زمین سے حاصل ہوتا ہے، معدنیات میں سے ہے، جیسے نمک، چونا وغیرہ، زمین سے جو نکلنے والے اجزاء ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے اگر اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہیں ہے تو کاسٹک سوڈا پاک ہے. البتہ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا کھانا صحت کے لیے مضر ہے، لہٰذا اس کا کھانا یا کھانے کی کسی چیز میں اس طور پر استعمال کرنا کہ اس کے مضر صحت اجزاء برقرار رہیں، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کھانے کی کسی چیز میں اسے شامل کرنے کے بعد اسے نکال لیا جائے اور یقین یا ظن غالب ہو کہ اب اس میں کوئی مضر صحت اجزاء باقی نہیں ہے تو پھر ان کا استعمال جائز ہے. تیل یا گھی میں بھی یہ مضر صحت اجزاء کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہی حکم ہے مضر صحت اگر ہے استعمال درست نہیں ہے ورنہ درست ہے. اور کپڑے دھونے کے صابن میں، منہ دھونے کے صابن میں استعمال کیا جاتا ہے، اگر مضر صحت نہیں ہے تو یہ استعمال بھی جائز ہے. اور انسانی جسم پر بھی اس کا خارجی استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر اس کے مضر اجزاء کو ختم کر کے استعمال کیا گیا ہے یا ایسے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں انسانی کے لیے مضر نہیں ہے تو اس کا استعمال جائز ہے. اور دواؤں میں بھی اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ جو حکم خوراک کا ہوتا ہے وہی دوا کا ہوتا ہے، مضر صحت نہ ہو. اس طرح وہ ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں اور ان میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہوتی، نشہ آور نہیں ہوتی، مضر صحت نہیں ہوتی، تو ان کا کھانا اور خارجی استعمال جائز ہوتا ہے. یہ نکل کیٹلسٹ بھی معدنیات میں سے ہے. زمین سے نکلنے والی ایک دھات نکل سے یہ تیار ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اور تیل کو گھی میں تبدیل کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. یہ چونکہ زمین سے نکلنے والی دھات ہے تو اس کا حکم جیسے بھی بتایا کہ اگر یہ مہلک مضر صحت نہیں ہے، کوئی حرام یا ناپاک چیز شامل نہیں ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے تو اس کا کھانا جائز ہے. اور یہ بعض اوقات غیر مسلم ملک سے بھی منگوایا جاتا ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے، اگر حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. اس کے بعد آگے ہے ریمٹ. یہ بھی ایک بہت اہم جز ہے جو آج کل کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور فقہا کی قدیم کتابوں میں بھی ان کا کچھ ذکر ملتا ہے، اور اسے انفح بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ڈیری پروڈکٹ ہے، دودھ سے بننے والی چیزیں. جب بچڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کے میدے میں جو دودھ ہے اس سے بنایا جاتا ہے. پرانے زمانے میں اس سے پنیر بنائی جاتی تھی، آج کل یہ بہت سی مسلمات میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ حلال جانور کے بچڑے کے میدے سے جو دودھ یا رینٹ حاصل کیا جائے وہ مطلقاً پاک اور حلال ہے. یہ بچڑا اپنی موت آپ مر گیا، خود بخود مر گیا، یہ اس کو ذبح کیا گیا، تو حلال جانور کا جو بچہ ہے اس کے میدے سے جو دودھ یا رینٹ حاصل کیا جائے امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پاک اور حلال ہے. لیکن صاحبین رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اگر حلال مذبوحہ جانور کے میدے سے حاصل کیا گیا ہے تو پاک اور حلال ہے، لیکن اگر مردار یا کسی غیر کتابی غیر مسلم کے مذبوحہ جانور سے حاصل کیا گیا ہے تو یہ ناپاک اور حرام ہے. تو اس میں آثار صحابہ سے بھی استدلال ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی کچھ اختلاف رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے فقہ حنفیہ کا بھی اس میں اختلاف ہے. دونوں طرف کے دلائل ہیں، قیاس کے بھی دلائل ہیں، اور پنیر کے مسئلے سے بھی حضرات نے استدلال کیا ہے، اس مسئلے کو بھی دیکھا ہے. اور چونکہ صحابہ و تابعین کے آثار میں بہت زیادہ تعارض ہے تو اس لیے
امام صاحب کے قول کو ہی ہمارے ہاں راجح قرار دیا گیا ہے، ہمارے ہاں اسی پر ہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کل جن مصنوعات میں رینٹ استعمال ہو اس کا استعمال شرعاً جائز ہے۔ اکابر کے فتاوی میں یہی چیز معلوم ہوتی ہے۔ البتہ ایک مختصر اس میں وضاحت یہ ہے کہ یہ رینٹ حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات جانور کا سارا میدہ ہی خرچ کر لیا جاتا ہے، تو چونکہ اس میں گوشت کے اجزاء بھی ساتھ مل جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ وہ حلال مذبوحہ جانور کے میدے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اگر تو صرف وہ دودھ ہے تو اس کا تو حکم پہلے گزر گیا، لیکن اگر اس ساتھ میدہ بھی اس کا نکال لیا گیا تو اس میں گوشت کے اجزاء مل جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ وہ حلال مذبوحہ جانور کے میدے سے ہی حاصل کیا گیا۔ اگر حرام غیر مذبوحہ جانور کے میدے سے حاصل کیا گیا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق بھی وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے شیلاک۔ یہ ایک گوند والے متعدد پودوں سے یہ نکلتا ہے، اور گونددار درخت پر یہ کیڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ایک لمبا طریقہ کار ہے، اس کو پھر حاصل کرنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ کھائی جانے والی چیزوں میں سے ہے، اور گولیوں اور ٹافیوں پر چمک پیدا کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ کاسمیٹکس میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، اور بدن میں داخلی خارجی استعمال ہوتے ہیں، گھڑیاں بنانے میں، سائیکل بنانے میں، اور ٹوپی بنانے میں، جوتوں کو مضبوط اور پائیدار بنانے میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیڑوں کی رزش ہے، کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور احناف اور جمہور مجتہدین کے قول کے مطابق کیڑے یہ خبائث میں چونکہ داخل ہے اس لیے یہ حلال نہیں ہے، خبائث میں داخل ہے اس لیے یہ حلال نہیں۔ یہ بھی اصول ہے کہ جانوروں کے لعاب وغیرہ کا حکم ان کے گوشت کے تابع ہوتا ہے۔ جب کیڑوں کا گوشت جمہور کے نزدیک حلال نہیں ہے تو ان کا لعاب بھی اصولی طور پر حلال نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کیڑوں کے اجزاء جمہور کے نزدیک حلال نہیں ہے، اس لیے اس کھانے کو بھی حلال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں اہل علم کا کچھ اختلاف ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا ادارہ سنہا ساؤتھ افریقہ، ان کی رائے یہ ہے کہ داخلی استعمال کی مصنوعات میں شیلاک کا استعمال جائز نہیں، داخلی استعمال کی چیزوں میں۔ ایک اور برطانوی ادارہ ہے حلال فوڈ گائیڈ سروس، ان کا بھی شروع میں یہی موقف تھا کہ شیلاک کا داخلی استعمال جائز نہیں، لیکن دارالعلوم کراچی سے جو اس بارے میں فتویٰ جاری ہوا اس میں اس کے استعمال کی کچھ گنجائش دی گئی ہے، اور اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ کیڑے کی ریزش کی حرمت پر نص میں تو کوئی صریح دلیل موجود نہیں، اور اس کو مکی کے شہد پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مصنوعات میں کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے یہ اگرچہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لوگ اس سے گھن محسوس نہیں کرتے، کیونکہ شیلاک کے بہت سے نام ہیں، ممکن ہے کہ لوگوں کو ان مصنوعات میں ان کے استعمال کا علم ہی نہ ہو یا ان کے بارے میں تفصیل معلوم نہ ہو، چونکہ مصنوعات میں یہ قلیل مقدار میں استعمال ہوتا ہے اور قلیل مقدار سے گھن محسوس نہیں ہوتی۔ شیلاک میں جو ایک بات یہ ہے کہ اس میں کیڑے کے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ان حضرات نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان اجزاء سے اعتراض ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ شہد کی مکھی کے ان اجزاء پر قیاس کرتے ہیں جن سے عام طور پر شہد خالی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال راجع تحقیق دارالعلوم کراچی کی یہی ہے کہ شیلاک تیار کرنے کے لیے درختوں سے جو کیڑوں سمیت چھال اتاری جاتی ہے اس سے پھر آگ پہ گرم کیا جاتا ہے، اور اس سے کیڑے کی ریزش ہونے کی وجہ سے تبھی استخراج نہیں ہوتا، اس لیے اس کی گنجائش ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ وقت استعمال اس کو الکوہل کے ساتھ نہ ملایا جائے، اور پھر الکوہل کے اندر اپنی تفصیل ہوگی کہ وہ الکوہل کس چیز سے بنائی گئی ہے، انگور اور کھجور سے نہ بنائی گئی ہو۔ ہر طرح کے استعمال کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ الکوہل انگور اور کھجور سے نہ بنائی گئی ہو، اور داخلی استعمال کے سلسلے میں یہ شرط ہوگی کہ اس میں بنایا جانے والا الکوہل انگور اور کھجور کے علاوہ ذرائع سے حاصل ہو، نشہ آور نہ ہو۔ یہ شیلاک کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں کیڑوں کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں، یہ ان کا حکم تھا۔ آخری چیز ہے جی ایم فوڈ۔ جی ایم فوڈ کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوا ہو
اور اس پر ایک تو اس کی ایک تعریف ہے، جین فوڈ کن کو کہا جاتا ہے، اور جینیاتی طور پر جو ترمیم شدہ خوراکیں ہیں جو جینیاتی طور پر حاصل کی جاتی ہیں، اس میں فوائد کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اور مارکیٹ میں مختلف طریقوں سے اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے فوائد اور نقصانات پر بھی ایک طویل بحث ہوتی ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسی غذا میں بعض نقصان دہ اثرات بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بعض ملکوں میں اس کے بارے میں تحفظات پائے جاتے ہیں اور بعض اس کے نقصانات کو دیکھتے ہیں۔ اس کے نفع نقصان سے اگر قطع نظر کر کے مسلمانوں کے لیے شرعی حوالے سے یہ طریقہ کار اس لیے بھی قابل تشویش ہے کہ اگر کسی نباتاتی یا جماداتی مصنوع کی تیاری میں یہ جی ایم فوڈ استعمال ہے جو حیوانی ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں ابھی تک علماء کا ذرا اختلاف ہے، اور اس بارے میں کوئی بات ابھی زیادہ واضح نہیں ہے۔ اتنی بات واضح ہے کہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ ایسی کسی غذا میں جو جین داخل کیے جاتے ہیں ان کا ماخذ اگر حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے، اور کسی حرام جانور یا مردار کے کسی جز کو انسانوں کی غذا میں شامل کرنا جائز نہیں، تو یہ مختلف اجزاء کو غذا میں شامل کیا جاتا ہے۔ بس ہمارے یہ اہم اجزاء ترکیبی تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اجزاء ترکیبی ہیں لیکن یہ زیادہ اہم ہے، ان میں سے بعض میں ہمارے دور کے فقہاء کا اختلاف بھی ہے، اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو آج کے محاضرے کے بارے میں یا اس سے پہلے محاضرے میں سے کسی کے بارے میں تو آپ سوال کر لیں۔ یہ ٹھیک ہے، پھر ہم کلاس ختم کر دیں۔ ایک منٹ، رینٹ مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آیا۔ تعریف جی رینٹ کی تعریف بات سمجھ نہیں آئی؟ رینٹ کی تعریف صحیح سمجھ میں نہیں آیا۔ رینٹ کے بارے میں صحیح سمجھ میں نہیں آیا؟ جی اس کی تعریف سمجھ میں نہیں آئی یا اس کا حکم سمجھ میں نہیں آیا؟ تعریف اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک ڈیری پروڈکٹ ہے جو جب بچڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کے معدے میں جو دودھ ہے اس سے اسے بنایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب گائے کا بچڑا دودھ پی لیتا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کے معدے میں سے وہ دودھ نکال لیا جاتا ہے۔ اسی معدے سے نکالے ہوئے دودھ کو انگریزی میں رینڈ کہتے ہیں، عربی میں اسے انفخا یا انفحا کہتے ہیں، اور پرانے زمانے میں اس سے پنیر بنایا جاتا تھا۔ یہ اس کا تعارف ہے۔ جی، یعنی بچڑے کو ذبح کرتے ہیں اس سے۔ ہاں جی ہاں جی، ذبح کر کے یا وہ خود بخود مر گیا یا اسے ذبح کیے بغیر گلا گھونٹ کے مار دیا، کسی بھی طریقے سے اس کے مرنے کے بعد پھر اس کے معدے میں جو دودھ ہوتا ہے اس سے یہ تیار کیا جاتا ہے، اس سے یہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ معدے سے نکالا گیا دودھ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، پھر ہم سبق ختم کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں بہت برکت عطا فرمائے۔ مزید آپ حضرات یہ ریکارڈنگ ضرور سنیں، کوئی اور سوال ہو تو آپ ضرور رابطہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ضرور، السلام علیکم، السلام علیکم۔